کے لیے نا آپ کو بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا کوشچن ہے جی کہ آپ لوگوں کا نعرہ ہے کہ بزرگوں کو چھوڑو قرآن و حدیث پر عمل کرو، جبکہ قرآن حکیم تو خود حکم دیتا ہے کہ بابوں کی اطاعت کا حکم دیتا ہے. سورۃ التوبہ کا حوالہ دیا جی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ساڈے کول پوچھو نا. یعنی صادقین سے مراد بابے لے رہے ہیں. ہاں تو یہ صادقین سے مراد بریلوی صادقین ہیں، دیوبندی صادقین ہیں، یا شیعہ صادقین ہیں، یا اہل حدیث صادقین ہیں؟ پہلے تو میرا سوال یہ ہے کون سے صادقین؟ تو ظاہر ہے وہ اپنے اپنے بابوں کو کہیں گے اور دوسروں کو کیا کہیں گے؟ کاذبین. تو چند ایک بابے تو مشترک ہوں گے نا ہمارے. وہ بابے نہیں، وہ امام ہیں، وہ یہ ہیں. نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو اماموں کو تو ہم مانتے ہیں، بابوں کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے اماموں اور بزرگوں میں فرق، اور ایک کلپ ہے درمیانے بزرگ اور پرانے بزرگ. ہم پرانے بزرگوں کو مانتے ہیں، درمیانوں کو نہیں. یہ جن کو بتا رہے ہوتے ہیں نا یہ 800 سال، تو 800 سال سے پہلے بھی تو 400 سال پہلے بزرگ گزرے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ پرانوں کو ہی مانیں گے جو ٹھیک ہوگا. ویسے یزید ان کے سب بزرگوں سے پرانا ہے، اس کو نہیں ہم مان رہے. یزید یہ پرانا بزرگ ہے نا، تابعی تو ہے نا یزید. حجاج ابن یوسف بھی تو تابعی ہے، خوارج بھی تو تابعین تو ہے نا، قانونی طور پہ تو تابعین ہے نا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ صادقین کو ہم مانتے ہیں. صادقین سچوں کے ساتھ رہو. سچے کون ہیں؟ جو آپ کو اللہ رسول کی طرف بلائیں یا اپنی طرف بلائیں. تو اللہ رسول کی طرف کون ذرا بلا رہے ہیں مجھے بتائیں؟ وہی لوگ بلا رہے ہیں جو کتاب اللہ اور سنت سے حوالے دیتے ہیں. جو آپ کو حوالے دے رہے ہیں ایک بزرگ نے فرمایا، ایک بزرگ نے فرمایا، ایک بزرگ نے فرمایا، حضرات فرماتے ہیں، ہمارے عالم صاحب فرماتے ہیں. تو کہتے ہیں یار اس طرح کی چیزوں کو تو آپ نہ لے کے چلیں، آپ کتاب و سنت کی بات کریں تو آپ اپنی عزت بھی کروائیں. تو ہم الحمدللہ ان سچے لوگوں کے ساتھ ہیں. ہم نے جب بھی ریفرنس دیا ہے بخاری کا، مسلم کا، ان بزرگوں کا دیا ہے، ہم الحمدللہ صادقین کے ساتھ ہیں. صادقین میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت شامل ہیں. یہ صادقین، ہم ان سچوں کے ساتھ ہیں اللہ کے فضل سے. آپ لوگوں نے ان کے ساتھ اپنا رشتہ توڑ دیا، ہم نے تو نہیں توڑا. باقی آپ میرا یہ کلپ دیکھ لیجئے گا آج جو چڑھے گا، یہ جو ہے نا، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ انشاءاللہ کلپ چڑھے گا ہو از انجینئر محمد علی مرزا، سنی اور شیعہ اور ایک ٹرو مسلم. اس نام سے انشاءاللہ یہ کلپ چلے گا، تو وہ اس کا ہی جواب ہو جائے گا جو آپ نے سوال کیا. آپ پر اعتراض ہے کہ آپ کا علماء پر اعتراض ہے کہ علماء بازاری زبان استعمال کرتے ہیں، جبکہ آپ خود بھی ادبی گالیاں دیتے ہیں. کبھی تابعین کو غلیظ لوگ کہتے ہیں، کبھی تابعین کو چڈو کہہ دیتے ہیں، کبھی علماء کو شیطان کہہ دیتے ہیں، کبھی بزرگوں کے ختنے کہتے ہیں. چیک کرو، حتیٰ کہ آپ نے امام مالک کو بھی ٹنی کہہ دی ہے. نعوذ باللہ. تو بازاری زبان تو آپ جی ایسا نہیں ہے. امام مالک والی بات تو بالکل غلط کی ہے. میں نے کچھ اور بات کی تھی، وہ بعد میں ایڈریس کرتا ہوں. پہلی بات یہ کہ ادبی گالیاں ہم نہیں دیتے ہیں. الحمدللہ جو بات ان کے نزدیک بھی اسٹیبلش ہے، جس کے اوپر اجماع ہوا ہے، ہم وہی باتیں کرتے ہیں. یہ جو بات ہے نا کہ جی پہلے والی آپ نے کون سا اعتراض بیان کیا تھا اس میں؟ یہ تابعین کو غلیظ لوگ ہاں، کہتے ہیں. تابعین کو غلیظ لوگ. ہم نے کون سے تابعین کو غلیظ لوگ کہا ہے؟ اگر یہ کہتے ہیں تابعین پاک لوگ ہیں کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ میں، تو ہم کہتے ہیں جڑے بنے اور کہیں کہ یزید پاک کہو گے تسی، تو آپ اس کو کیا یزید پلید؟ تو اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں یزید پلید لکھا ہے لفظ، جس کو اہل حدیث اور دیوبندی دونوں مانتے ہیں. اہل حدیث تھوڑے سے پیچھے ہٹ گئی. یزید پلید کے ساتھ وہ لفظ لکھتا ہے تقویۃ الایمان میں، اور اس نے وہ مسند احمد کی حدیث لکھی ہے جو نبی علیہ السلام کو ابن عباس نے خواب میں دیکھا کہ بال بکھرے ہوئے ہیں. تو یہ حدیث لکھ کے اس نے لکھا کہ اس بات سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام شہادت حسین سے غمگین ہے، اور یزید پلید نے یہ کام کروایا. یہ یزید پلید لفظ لکھا ہے. تو یہ تو آپ کے بزرگ خود یزید کو پلید کہتے ہیں. تو یزید تو صحابی کا بیٹا ہے، تابعی تو چھوڑ دیں، تابعی سے بھی بڑی چیز ہے. اس کے والد تو صحابی ہیں، اور یزید جو ہے وہ کلمہ گو تو تھا. ٹھیک ہے نا جی. تو شرعی اعتبار سے تو تابعی ہے نا. اس طریقے سے میں نے ثابت کیا ہے. ایک وہ کراچی کے مفتی صاحب تھے، انہوں نے بھی اس قسم کے دعوے کیے. تو میں نے بتایا تھا کہ تابعین کے دور میں حدیثیں گھڑی گئی ہیں. جو حدیثیں گھڑنے والے لوگ ہیں ان کو تو محدثین صحیح مسلم کے مقدمے میں کذاب کہتے ہیں. غلیظ تو بڑا چھوٹا لفظ ہے، انہوں نے ایسے تابعین کو کذاب لکھا.
تابعین اس لیے کہہ رہے ہیں کہ قانوناً تابعی ہیں نا، صحابی کو دیکھ لیا. اگر یہ کہتے ہیں نہیں دیکھنا کافی نہیں صحبت کافی ہے تو پھر ہم کہیں گے بھئی صحابہ کرام کے لیے بھی آپ پھر ڈیفینیشن یہی کرو، کیونکہ صحابہ میں بھی کئی ایسے ہیں جو نبی اسلام کی وفات کے بعد مرتد ہوئے ہیں، قانوناً وہ صحابی تھے بعد میں مرتد ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو مرتدین بھی نہیں ہے، یہ صرف جھوٹے راوی ہیں. جابر جوفی ہے. امام حنیفہ فرماتے ہیں میں نے عطا بن ابی رباح سے افضل شخص کوئی نہیں دیکھا اور جابر جوفی سے زیادہ کذاب آدمی کوئی نہیں دیکھا. جابر جوفی جو ہے اس نے ہزاروں حدیثیں گھڑی ہیں، تابعی ہے. ہاں اسی طریقے سے ابان بن ابی یاش مسلمان ہے، نظائر ہے. امام حنیفہ جو ہے سکھ تے سائیکل تے نہیں پڑھتے رہے نا یارا، مسلمان سے ہی پڑھتے رہے اور حدیثیں گھڑتا رہے. جی گھڑی ہیں. ابان بن ابی یاش کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے، میں نے وہ مسلم کا مقدمہ پڑھ کے سنا ہے. وہ کون ہے؟ وہ بھی تابعی ہے. امام حنیفہ کا ہم عصر ہے 146 ہجری میں فوت ہوا ہے، ہزاروں حدیثیں اس نے گھڑی ہیں. پھر میں نے صحیح مسلم سے وہ جو ریپلائی ٹو کراچی والے مفتی صاحب تھے میں نے اس میں بتایا ہے، پوری میں نے مسلم کا مقدمہ کور کیا ہے کہ سب سے زیادہ جرح کسی کے اوپر ہوئی ہے نا وہ تابعین کے اوپر ہوئی ہے جنہوں نے نبی اسلام پہ جھوٹی حدیثیں گھڑی ہیں. وہ تابعین ہیں قانوناً. باقی کہنا ہے وہ تو جسے کہتے ہیں نا وہ اچھے طالبان اور برے طالبان، وہ تو آپ جو مرضی کرتے رہے. طالبان کا لفظ تو بولا جا رہا ہے نا، اچھے صوفی اور برے صوفی، صوفی کا لفظ تو بولا جا رہا ہے نا. تابعین وہ ہیں بارہ، وہ اچھے تابعین اور برے تابعین، قانوناً وہ تابعین ہیں. بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں ہے، تابعین. ٹھیک ہے، تو میں نے ان کے لیے لفظ بولا تھا. کیا میں نے نعوذ باللہ حسن بصری کو کہا ہے؟ ابن سیرین کے بارے میں بھی انہوں نے میرے پر جھوٹ بولا جی، میں نے ان کے پر لعنت بھیجی ہے. میرا جو جملہ ہے وہ لعنت اللہ علی الکاذبین تھا، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت نہیں. وہ پورے کانٹیکسٹ میں بات چلی تھی کہ میرے اوپر کچھ سلفی علماء نے یہ لگایا تھا کہ یہ جو ہے وہ بزرگوں کی توہین کرتا ہے. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ بھائی بجائے ابن سیرین کے اوپر آپ گرفت کرو کہ انہوں نے قرآن حدیث سننے سے انکار کیا، آپ میرے اوپر کر رہے ہو لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، جنہوں نے مجھ پہ الزام لگایا. میں ابن سیرین کو خود رحمہ اللہ کہتا ہوں، مجھے ان سے سخت اختلاف ہے. لعنت میں نے کیوں بھیجنی ہے؟ تابعین میں سے راہ امام مالک کا، امام مالک کا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تنی، میں نے یہ بتایا تھا کہ امام مالک نے الصلاۃ خیر من النوم والی جو روایت نقل کی ہے نا وہ مرسل روایت ہے، اور مرسل نے بیڑا غرق کیا ہے اس امت کا. تو میں نے اسے بتایا تھا کہ امام مالک کہتے ہیں مجھ تک یہ بات پہنچی ہے. میں نے کہا اسی طریقے جسے ہم بھی کہتے ہیں نا سن سنا کے سنی، تو یہ امام مالک تک بھی سنی سنائی بات پہنچی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. میں نے امام مالک کو خود ٹنڈی نہیں کہا. مرسل کی تباہیاں تو میرے بھائی ایسی ایسی ہیں، نبی اسلام پہ جتنی گستاخانہ یعنی آپ کی شخصیت کے بارے میں واقعات ہیں وہ سارے مرسل ہی ہیں، واسطے چھوٹے میں. جب تک پوری چین مکمل نہ ہو. امام مالک کو میں رحمہ اللہ کہتا ہوں، میں ان کے حوالے کوٹ کرتا ہوں. بخاری کے اندر سینکڑوں حدیثیں امام مالک سے روایت ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے ان کو کیوں یہ کہنا ہے؟ تو میں یہ ادبی گالیاں اسپیسیفکلی کبھی کسی کا نام، ہاں علماء کے بارے میں نے کہا ہے شیاطین، لیکن وہ کسی ایک مفتی اکمل صاحب کا ایک انڈائریکٹلی میرا آیا تھا، اس میں میں نے کلیریفیکیشن بھی دے دی تھی اور معذرت بھی کی تھی. اور میں نے پھر بعد میں کہا تھا کہ یہ آپس میں شیاطین نہیں کہتے ہیں ایک دوسرے کو. امام بریلوی صاحب کی کتاب ہے حسام الحرمین، 1905 میں لکھی. حرمین کی تلوار، نام ہی ذرا دیکھیں کتنا کہتے ہیں نا میٹھی میٹھی باتیں علی نہیں کرتا. آپ کے علماء کی کتابیں لڑائی جھگڑے کے ناموں کے اوپر ہیں، اور حرمین کی تلوار جس میں علماء دیوبند پہ 5 کفر کے فتوے لگے، میں نے وہ ایچ ڈی کیمرے میں دکھایا. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث جنگ، بریلوی دیوبندی اہل حدیث جنگ، یہ آپ یوٹیوب پہ کلپ دیکھیں، اس میں نے ایچ ڈی کیمرے میں دکھایا. اس میں حمزہ بریلوی صاحب نے بریلوی جو دیوبندی ہیں ان کے علماء کو لکھا یہ واجب القتل اور مرتد ہے. ایک بندے کو واجب القتل اور مرتد کہنا چھوٹی بات ہے، یہ شیطان کہنا، شیطان تو بہت چھوٹی چیز ہے. اور میں نے کبھی نام نہیں لیا، میں کہتا ہوں من الجنۃ والناس، جنوں اور انسانوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو غلط طرف لگا رہے ہیں. اس کے جواب میں خلیل احمد سہارنپوری دیوبندی نے کتاب لکھی المہند علی المفند. المہند ہند کی تلوار علی المفند، ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر. سٹھیائے ہوا بابا انہوں نے کہا احمد بریلوی صاحب کو. آج وہ کراچی کا ایک مفتی بیٹھ کے تھے، ہمارے بزرگ تو بڑے آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، ان کسی نے منہ نہیں دکھا سک رہا ہو. میں نے ایچ ڈی کیمرے میں دکھایا کہ آپ کے یہ کتابوں کے نام ہی کتنے سخت ہیں. ہند کی تلوار، سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر. تو میں نے اس کا نام ایسا رکھا ہے المہند علی المفند علی المفند، ایک بابا دوسرے بابے پر، کیونکہ وہ بھی تو بابا ہے نا کسی کا. اس میں المہند علی المفند میں لکھا ہے خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے کہ بریلوی
اور ان کی پوری جماعت یہ ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. تو ہم تو آپ کے بزرگوں کے طریقے پہ چل رہے ہیں, آپ ایک دوسرے کو کہتے ہیں شیاطین, حالانکہ آپ تو روٹی روزی اور فرقوں کے چکر میں کہہ رہے ہوں گے. میں تو علا وجہ بصیرت جب کوئی گستاخانہ عبارت دیکھتا ہوں اس کے بعد میں کرتا ہوں, اور پھر میں کہتا ہوں کہ یار عبارت ہو سکتا ہے ان کی طرف منسوب ہو. اگر میں کہتا ہوں اگر انہوں نے واقعی لکھی ہے تو ان پہ فتویٰ فٹ ہے, اگر انہوں نے لکھی تو وہ آزاد ہے. میں تو بڑی احتیاط سے ایک جملہ بولتا ہوں, پھر بیچ میں سے جملے نہ کاٹا کریں. اور ماشاءاللہ یہ ہے سب کچھ یہ خود کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو ہم کوئی کسی کو ہمیں گالی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. راہ خطرے چیک کرنا یہ بھی ایک پورے کانٹیکسٹ میں. پاکستان میں جب کوئی بندہ بات کرے نا کہ ان کے خطرے چیک کرو کہ یہ اوپر سے مسلمان ہے اندر سے کچھ اور نہ ہو, وہ اس لیے کہ ہم لوگ دہشت گردی سے پچھلے آپ دیکھ لیں کم از کم پچھلے 20 سال سے تو بھگت رہے ہیں نا, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ کئی یعنی مولوی پکڑے گئے ہیں 10 سال سے جمعے پڑھا رہے ہیں مسجدوں کے اندر. جب پتا چلا یہ تو انڈین ایجنٹ نکلے, چیک کیا گیا ان کے خطرے ہی کوئی نہیں تھے ہوئے, واقعی ہندو تھے وہ, یہاں مولوی بن کے جمعے پڑھاتے رہے. تو سر جب پاکستان میں کوئی بندہ یہ بات کر رہا ہے نا کہ یار اس کا خطرہ چیک کریں, تو یہ ایک پورے کانٹیکسٹ میں کوئی بری بات نہیں ہے. خطرہ تو مسلمان کی نشانی ہے, یہ برا اس کو لگنا چاہیے جس کے خطرے نہیں ہوئے ہوئے, وہ برا اس کو مانے نا. تو میں اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا تھا کہ بھی یہاں پہ کافروں کے لانچ کردہ علماء بھی آ کے مسلمانوں میں تفرقہ بازی ڈال رہے ہیں. لہٰذا ایسے لوگ آج ہیں یا پرانے بزرگوں میں ہیں جنہوں نے تفرقہ بازی ڈالی ہے, پہلے وہ اپنا ختنے چیک کروائیں. یعنی ایک عرف میں بات ہو رہی تھی جو یہاں پہ ختنے چیک ہوتے ہیں جب ایسے دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں نا, ان کے خطرے چیک. یہ مجھے بتائیے دہشت گرد جو ہمارے ملک میں بن رہے ہیں یہ کسی کرکٹر نے لانچ کیے ہیں؟ کسی کرکٹر کا نام آتا ہے جو فلاں جو چھکے مارنے والا بیٹسمن ہے انہوں نے جناب اتنے دہشت گرد چھوڑے جائے. سنیں کوئی ہاکی کا پلیئر پاکستان کا دہشت گرد بنا رہا ہے, کوئی بیڈمنٹن کا پلیئر. جب ان کے تانے بانے جڑتے ہیں کہاں سے جا کے جڑتے ہیں؟ علماء کے ساتھ ہی. ظاہر ہے علماء سو ہیں اور وہ ان کی مسجدوں میں ہی سور ہیں, ہمارے پاس تو نہیں سور ہے, وہ ادھر ہے نا, ہم نے تو نہیں پالے ہوئے نا, ان کے پاس ہی. تو ان کو چاہیے یہ اپنے جب مسجد میں کوئی ان نون عالم دین رکھنے لگے پہلے ایجنسیوں سے کلیریفیکیشن کروایا کریں اور یہ ختنے والا معاملہ کیا کریں. تو یہ میں نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی. میں نے اس کو ہر عالم کے بارے میں نہیں بات کر دی ہے. جو قرآن و سنت کی بات کرتا ہے ہم کیوں کہیں گے جی؟ ہم تو کہتے ہیں شیطان بھی قرآن و سنت کی بات کرے, ہم اس کی خطرے چیک کیے بغیر بات مان لیں گے. 2311 نمبر حدیث ہے, شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ تعلیم کیا, نبی علیہ السلام نے اس کو انڈورس کر دیا. آپ سر خطرے آپ کے نہیں چیک کریں گے, آپ قرآن و سنت سے بات کریں, ہم بات ہی نہیں کریں گے. آپ بے شک بغیر ختموں والے بھی ہوئے, ہم آپ کی بات مان لیں گے. بات تو سچی کریں نا. بس کرو شاہ جی, تسی حسب حال پھر کروا دے ہو میرے کو. میں نے یہ نا منو ڈر ہے, منو دنیا ٹی وی والے سہیل احمد جگہ نہ بلا لینا تواڈے سوال دے جواب دے. اچھا اس میں وہ ضمن نے وہ چوڈو والی بات بھی کہہ دیں, وہ بھی ایک اعتراض ہے. ہاں چوڈو کا ہے. چوڈو امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ 100 ایسے مدینے کے لوگ تھے جن پہ اتفاق تھا کہ یہ نیک ہیں, لیکن اس پہ بھی اتفاق تھا کہ یہ حدیث لینے کے قابل نہیں ہے. تو میں نے بتایا تھا ہر چوڈو بندہ حدیث نہیں بیان کرتا جسے حق اور باطل میں تمیز نہ ہو, ٹھیک ہے نا جی. اب مجھے بتائیں ایک کوئی دنیاوی طور پہ بہت پڑھا لکھا بندہ ہے لیکن اس کو عربی یا اردو نہیں آتی ہے اور اس کی اپنی زبان کے اندر قرآن کا ترجمہ نہیں ہے, تو جب قرآن اس کے ہاتھ میں دیں گے تو بیچارہ اس فیلڈ میں تو چوڈو ہی ہوگا نا. اور یہ محدثین لکھ رہے ہیں, اور امام مسلم نے لکھا ہے کہ جتنے نیک لوگوں کو میں نے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے نا, اتنا میں نے اور کسی کو نہیں دیکھا, اور یہ جھوٹ ان کی زبانوں پہ فی البدی جاری ہوتا ہے. یہاں بھی آج کل جتنے وائزین ہیں نا جھوٹ یا کسی کہانیاں سنا کے پبلک گھیر رہے ہوتے ہیں. تو امام مسلم لکھا ہے کہ 100 تابعین پر اتفاق تھا کہ نیک ہیں, لیکن حدیث نہیں ان سے لیں گے. تو کیوں نہیں لے رہے؟ ان کی کمپیٹنسی نہیں حدیث بیان کریں, ان کو حق اور باطل میں تمیز ہی نہیں ہے. تو پنجاب کے معاشرے کے اندر جس کو یہ نہ پتا کیا چیز چنگی ہے کیا چیز بندی ہے, ان کے کیا جانا ہے چوڈو. یہ کو گالی ہے, بونگا کہہ لیں آپ. ظاہر ہے حدیث کے معاملے میں تو وہ بونگا ہے نا, تو اس سے تو سخت کذاب لفظ موجود ہے, تو کوئی ایسا لفظ نہیں.